بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج 21ویں قسط ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا یہ سلسلہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، 8واں حملہ۔ 2 سال کے بعد سلطان محمود غزنوی نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چند قلعوں کو فتح کرنے کے لیے، جن پر گزشتہ مہم کے دوران حملہ نہیں کیا گیا تھا، دوبارہ کشمیر کا رخ کیا۔ ان میں سب سے اہم لوکاٹ کا قلعہ تھا، جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبور ہو کر غزنی واپس جانا پڑا۔ 9واں حملہ۔ 1017 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان 1,00,000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادہ فوج کے ہمراہ کنوج کی طرف بڑھا۔ اس نے کشمیر کے شمالی پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا۔ کنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا حامل تھا، لیکن دفاع کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باعث اس نے امن پر صلح کر لی۔ اس کے بعد اس نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے بادشاہ ہردیت رائے نے بھی اطاعت قبول کر لی، پھر جمنا کے کنارے پر آباد مہاون کی طرف بڑھا اور اسے تسخیر کر لیا۔ راجہ کیل چند نے مایوسی کی حالت میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد اپنی تلوار کی نوک کو اپنی جانب کر کے اپنا خاتمہ بھی کر لیا۔ تب اس نے متھرا کے بہترین شہر کی طرف رخ کیا۔ وہ کرشن باسدیو کے لیے وقف تھا۔ قلیل مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد لوٹ مار شروع کر دی گئی۔ تمام بتوں کو یا تو پاش پاش کیا گیا یا جلا دیا گیا۔ زیادہ مندروں کو مسمار کیا اور سونے اور چاندی کی صورت میں بہت بڑا خزانہ لوٹ لیا۔ محمود غزنوی 20 روز تک کنوج میں ٹھہرا۔ اس دوران شہر میں خوب آتش زنی اور غارت گری کی گئی۔ چند چھوٹے راجاؤں کو مطیع کرنے کے بعد سلطان لوٹ مار کی دولت اور بے شمار قیدیوں سمیت غزنی کی طرف لوٹا۔ اس کی فوج نے اپنی طرف سے جو لوٹ مار کی تھی، وہ سرکاری خزانے کے لوٹ مار سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ محمود غزنوی ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے فن تعمیر کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوا۔ اپنے دارالخلافہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پتھر اور سنگ مرمر کی ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ اس نے اسے قالینوں، فانوس اور سونے اور چاندی کے ساز و سامان سے مزین کیا۔ وہ اسے آسمانی دلہن کہتا تھا۔ اس کے درباری امراء نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دارالحکومت کو نجی محلات اور سرکاری عمارات سے مزین کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے سرکاری خزانے کی مدد سے شاہی مسجد کے قرب و جوار میں ایک عظیم الشان جامعہ، نہایت عالم فاضل مصنفین کی کتب پر مبنی دارالمطالعہ، کتب خانہ، قدرتی عجائبات اور فن کے نمونوں پر مشتمل عجائب گھر تعمیر کرایا۔ فن کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا اور مختصر سے وقت میں محمود غزنوی کا دارالخلافہ خوبصورت مساجد، بارادریوں، فواروں، تالابوں، محرابی نالوں اور چوبچوں سے مزین ہو گیا۔ وضاقتہ اور کاریگری کے لحاظ سے گزشتہ ادوار کی کوئی عمارت ان کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ 1019 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کے پاس اپنی فتوحات کی ایک سرگزشت روانہ کی۔ اس نے شہر کے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان اجتماع کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے قرارز اور دراز علاقوں میں مسلمانوں کے حاصل ہونے والے فتوحات پر بہت خوشی منائی۔ 10واں حملہ۔ 1021 میں ہندوؤں راجہ کے متحدہ فوج نے کنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ کر دیا، کیونکہ اس راجہ نے محمود غزنوی سے الحاق کر لیا تھا۔ سلطان نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ کنوج پہنچتا،
اس پر بندیل کھنڈ کالجر کے راجا نندا نے قبضہ کر لیا۔ اس نے کنور رائے اور اس کے متعدد سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی موت کے بدلہ لینے کے لیے سلطان کالجر کی طرف روانہ ہوا اور نندا رائے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں لوکاٹ کے ناقابل تسخیر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ تب وہ لاہور میں داخل ہوا اور آنند پال کے کنوج کے راجا کے خلاف متحدہ فوج میں شمولیت کے باعث انتقاماً اس نے اپنے فوجی دستوں کو شہر کی لوٹ مار کا حکم دے دیا۔ یہاں پر بے شمار دولت اس کے ہاتھ لگی اور راجا نے جب اپنے آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنے میں ناکام پایا تو پناہ حاصل کرنے کے لیے اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ اسی سال موسم بہار میں محمود غزنوی نے مفتوح صوبوں پر اپنے صوبیدار تعینات کیے اور غزنی روانہ ہو گیا۔ اس نے لاہور کا انتظام اپنے پسندیدہ مشیر اور جنرل ملک ایاز کو سپرد کیا، جس کا نام بہت سی روایات اور اپنے آقا کے ارشادات میں موجود ہے۔ ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور فصیل تعمیر کرائی، شہر کو وسیع اور خوبصورت بنایا۔ محمود غزنوی کے اس مقبول عام حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گہوارہ بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان میں حضرت مخدوم شیخ علی گنج بخش حجویری بھی تھے۔ شہر کے باہر جن کا مزار داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے اور مسلمان اس کی بہت تکریم اور تعظیم کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نے اپنے نام کی نسبت سے لاہور کو محمود غزنوی پورا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے لاہور میں سکے مضروب کرائے جن پر عربی اور ہندی کے مندرجہ ذیل عبارت درج تھی: القادر باللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حکومت کے دائیں ہاتھ دین پناہ محمود غزنوی نے اللہ کے نام سے اس درہم کو 418 ہجری میں محمود غزنوی پور میں مضروب کرایا۔ پیشانی ہندی: ایبک نمک محمد اوتار تریپتی محمود غزنوی غیر مرئی صرف ایک ہے، مجسم محمود غزنوی ہے، بادشاہ محمود غزنوی، حاشیہ ہندی۔ اللہ کے نام پر اس کو 418 ہجری میں محمود غزنوی پور میں مضروب کیا گیا۔ 11واں حملہ: 2 سال بعد محمود غزنوی نے کالجر کے راجا نند رائے کو مزہ چکھانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی، کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا۔ وہ اس کے خلاف لاہور کے راستے سے بڑھا اور گوالیار سے گزرنے کے بعد اس نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن راجا نے اطاعت کر لی، اس طرح وہ محفوظ رہا۔ نند رائے نے بروقت اطاعت اور قیمتی تحائف پیش کر کے اپنے آپ کو آفت سے بچا لیا۔ انہیں قبول کر لیا گیا اور علاقوں کے قبضہ پر بحال رکھا گیا۔ 12واں حملہ: محمود غزنوی کافی عرصہ سے کاٹھیا واڑ کے ایک ساحلی شہر سومناتھ کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا۔ وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا، جس کا نام پر یہ مندر مشہور تھا، اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس کے بارے میں اس عقیدے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ وہ تمام انسانوں کو باقاعدہ بناتا ہے اور روحوں کو سزا و جزا دینے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ مندر بہت عالیشان تھا اور تمام پجاری اس کی بہت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے تہیہ کر کے اس نے ستمبر 1024 میں غزنی سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30,000 نوجوان رضاکار تھے۔ انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کر لی۔ ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچا۔ اس نے اس میں لوٹ مار مچا دی
اور دیگر قلعوں کو تسخیر کرتا اور بلا مزاحمت تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سومناتھ پہنچ گیا۔ مندر کے قلعہ کا راجپوتوں نے بڑی جواں مردی سے دفاع کیا اور مسلسل 3 روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ آخرکار محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مدد کی درخواست کی، اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سر کیشن جرنیل اور ابوالحسن کا ہاتھ تھام کر حوصلہ افزائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے کچھ اس قدر گرم جوشی سے نعرہ لگایا کہ وہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعہ پر ٹوٹ پڑے اور چھاؤنی کے 5000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی ماندہ فوج اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئی، لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار کشتیوں کو ڈبو دیا۔ اب محمود غزنوی مندر میں داخل ہوا۔ اس کے بیٹے چند امرا اور سردار اس کے ہمراہ تھے۔ جیسے ہی وہ ایک عظیم الشان ایوان میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے پتھر کا ایک 9 فٹ بلند بت دیکھا۔ سلطان نے مجسمے کے قریب پہنچ کر اپنے گرز کی ایک ہی کاری ضرب سے اس کا ناک اڑا دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کر دیے جائیں، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ اسی وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے بھی 2 اور ٹکڑے روانہ کیے گئے۔ برہمنوں نے سلطان کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر وہ بتوں کو چھوڑ دے تو وہ اسے بہت مقدار سونا دیں گے۔ حتیٰ کہ محمود غزنوی کے درباریوں نے بھی اسے مشورہ دیا کہ ایک بت کی تباہی سے بت پرستی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن محمود غزنوی نے یہ بات کہتے ہوئے اس خیال کی تصدیق اڑائی کہ اگر اس نے دولت کی خاطر اس بت کو چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں میں اس کا نام بت فروش کے طور پر لیا جائے گا، جبکہ اس کا مقصد اس کی بجائے بت شکن کہلانا ہے۔ بت کو اسی وقت پاش کر دیا گیا تو اس کے اندر سے اس دولت سے کہیں زیادہ مالیت کے ہیرے اور جواہرات برآمد ہوئے جس کی پیشکش راہبوں نے کی تھی۔ سومناتھ میں مختصر قیام کے بعد سلطان کے کچھ میں گنداوا اور شاندار شہر انہل واڑہ کے فتح کیا اور اس ملک کے راجا کو گجرات کی سلطنت عنایت کرنے کے بعد سندھ کے راستے غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ سومناتھ کی مہم اور گجرات کے معرکہ میں 2.5 سال صرف ہوئے۔ 13واں حملہ۔ ہندوستان کے لیے محمود غزنوی کی آخری مہم کا آغاز 1027 میں ہوا۔ یہ مہم دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جات قبائل کے خلاف تھی۔ انہوں نے گجرات سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، ان قبائل کو تسخیر کر لیا اور اس کے بعد ہندوستان میں مزید کسی حملے کا ارادہ نہیں کیا۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔